ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ دن بدن اس پہ قرض چڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کے محنت کروں اور کام ڈھونڈوں کہ تاکہ ہمارا یہ قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ بس وہ شخص گیا اور دوسرے شہر بھی بہت ڈھونڈا لیکن کام نہیں ملا اور وہی لکڑیاں کر کے گزارا سفر کرتا رہا۔ ایک دن چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی تھی۔ جب گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر سفر کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، تمہارے گھر کا کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا، اس کو گھر میں رکھ لو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو، کرتی رہے گی۔ وہ مجبور عورت اس گھر میں کام کرتی رہی اور میاں کے لیے بھی دعا کرتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرف بڑھتے گئے، لیکن اس کا میاں نہ آیا اور ایک رات روتے روتے سو جائے اور اس رات امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام فرما رہے ہیں، اے لوگوں، بتاؤ کہ آج تاریخ کون سی ہے؟ تو امام کے چاہنے والے بھی ساتھ موجود تھے۔ تو میں سے کسی نے کہا، آج 22 رجب ہے۔ امام نے کہا، یاد رکھنا، جب کوئی ہمارے چاہنے والا اس رات کو خلوص دل سے ہماری نیاز دلائے گا، اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ بس یہ سننا تھا، عورت کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فجر کا وقت تھا، وہ دیکھتے وہ رات 22 رجب کی تھی۔ وہ صبح اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی تو سجود میں لگ گئی، نیاز کیا اور دعا مانگی۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور سے بے وطن اس کا میاں تھا۔ وہ لکڑیاں کر رہا تھا۔ لکڑیاں کرتے کرتے ایک مرتبہ کلہاڑی درخت کو مارے تو جیسے ہی درخت گرا، اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دے کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر کر کے خزانہ لے کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے میاں کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اے عورت، تم نیاز کے لیے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا نیاز کرتے۔ تو ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ ایک بڑا عالی شان گھر نظر آیا۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ گھر اتنا بڑا اور شاندار بنا ہوا ہے، یہ کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ اس آپ کی نوکرانی کا ہے جو کچھ برس پہلے یہاں آپ کی خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا لیا؟ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں، اس عورت کو بلا کر لاتی ہیں۔ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کو پورا واقعہ نیاز کا، خواب کا، خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ میری نظر کرو۔ میں نے دل سے نظر کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے میاں نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ کہانی بنا رہی ہے۔ یہ عورت چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نئے وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بولا کہ تو اچانک سے بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح نہیں دے پایا۔ نئے وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس بادشاہ کو جلال آیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا، اب تم حکومت اور محل میں بھی نہیں رہو گے، جو اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا رہا تھا۔ راستے میں دونوں کو بھوک لگی، انہوں نے ایک تربوز خریدا۔ اب تربوز کو اپنے رومال میں بند کرنا چاہا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔
اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پہ گیا ہوا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہ پہنچا۔ نئے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر کو آپ نے نکالا، اس نے کہیں شہزادے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنی سپاہی کو بھیجا، جو دیکھو اور اس وزیر کو پکڑ کے لے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچایا ہوا تو میں اس سے چھوڑوں گا نہیں۔ بس سپاہی جب وزیر کے پاس آئے تو پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو بس وزیر اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے، کیا باندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کھولو۔ جیسے ہی اس نے کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ بادشاہ نے کہا اس وزیر اور اس کی بیوی کو بند کر دو، اس کے بعد ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ وزیر روتا رہا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ لے جاؤ۔ میں دونوں کو قید میں بند کر دیا۔ دونوں روتے رہے تو وزیر کہتا رہا اچانک سے اتنا سب کچھ برا کیوں ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ تو ساتھ ہی وزیر کی بیوی رونے لگی اور رو رو کے کہنے لگی کہ برا تم نے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو یہ سب کچھ کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا میری نظر دو اور پھر ہمارے صدقے میں دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے کہا اس کی بات کو جھوٹا سمجھا، میرا یہی لگتا ہے کہ ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے امام کے معجزے پہ شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور مل کے دونوں رو کے توبہ کرنے لگے اور یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اگر ہم کو قید سے رہائی ملی تو ہم ہر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ بس یہ دعا مانگ کر رو رو کے سو گئے۔ صبح جب سورج طلوع ہوا، شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پہ تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا تو پھر یہ سر کس کا تھا؟ جو وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی آئے، انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے بھی کہا آج سے ہر 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کیا جائے گی۔ اور وزیر کو اپنے عہدے پہ قائم کر دیا اور اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔